علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس میں ایک ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا، اور دوسرے ہے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا۔ روزہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، وہ بنیادی 5 چیزیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ لہذا جس طرح بغیر نماز کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی طرح بغیر روزے کے بھی اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلامی شعار میں سے روزہ ہے، لہذا اس مہینے کے روزے کا اہتمام مکمل ہونا چاہیے۔ عام طور پر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کو بھی بھلا دیا، اور پہلے تو بچے بھی اگر روزہ نہ رکھتے تو ان کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ دیکھو کسی روزے دار کے سامنے کھانا مت، بڑے عیب کی بات ہے کہ لوگ روزے سے ہیں تم روزہ نہیں ہو، کنارے کہیں چھپ کے کھانا اگر کھانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ آج بڑوں کا عالم یہ ہے کہ بازاروں کے اندر چائے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بازاروں کے اندر پان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آدمی بے محابہ بغیر کسی شرم کے کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کسی چیز کا شرم اور لحاظ نہیں ہے۔ اسلام کی غیرت کو بالائے طاق رکھا ہے، وہ چیز جو اسلام کا شعار تھی اس کو سر عام نیلام کر رہا ہے ایک مسلمان، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پکا مومن بھی سمجھ رہا ہے۔ روزہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی مملکت کے اندر ہو اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کھلم کھلا کھاتا ہوا نظر آ جائے تو ایسے شخص کو حاکم وقت سزا دے گا۔ عورتیں اپنے مخصوص ایام کے اندر، جبکہ ان کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہے، ان ایام کے اندر اہتمام ان کو کرانا ہے کہ اگرچہ ان کا روزہ نہیں ہوگا کہ لیکن وہ صورت بالکل روزے دار جیسی بنائیں۔
کیوں؟ اس دن کا احترام ہے، اس دن کے اندر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی کا روزہ نہیں ہوتا تب بھی کھا پی نہیں سکتا۔ مثلا ایک شخص جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، درمیان میں کسی وقت کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر وضو کرتے ہوئے علق کے اندر پانی چلا گیا، روزہ تو ٹوٹ گیا، اب کیا کرے گا؟ اب آرام سے کھائے پیے؟ نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی قضا تو کرنی پڑے گی، لیکن اس کی وجہ سے اب پورے دن کھائے گا؟ نہیں، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ روزے کے احترام میں اس کو دن بھر بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ احترام کا عالم یہ ہے، اور آج مسلمان روزہ رکھنا تو دور کی بات، روزہ چھوڑ بھی رہا ہے اور کھلم کھلا روزے کے مہینے کی حرمت کو پامال بھی کر رہا ہے۔ یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے، اور اس مہینے کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے دن کے اندر روزہ رکھا جائے۔ باقی مسائل ہیں، جب آدمی اہتمام کرتا ہے تو مسائل بھی سیکھتا ہے۔ روزہ رکھا جائے گا تو کب روزہ ہوگا، کب نہیں ہوگا۔ میں اصولی طور پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو مسئلہ پیش آئے وہ علماء کرام کی طرف رجوع کر لے۔ روزہ نام ہے اپنے آپ کو کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہش سے روک دینے کا۔ صوم کے لفظی معنی آتے ہیں رک جانے کے، روک دینے کے، اپنے آپ کو روک لینا، کھانا پینا اور اپنی جائز خواہش کو جائز جگہ پر پورا کرنے سے۔ حرام تو بہرحال ہر جگہ حرام ہے، جائز جگہ پر پورا کرنے سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ حرام جگہ پر جائے گا تو حرام ہے ہی، اگر روزے کی حالت کے اندر جائے گا تو روزہ تب بھی فاسد ہو جائے گا۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت کے اندر کھائے پیے، یہ یاد رہتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں، آج میں اپنا روزہ توڑ دیتا ہوں، فرض روزہ، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، تو اس شخص کے اوپر روزے کی قضا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس روزے کا کفارہ ہے۔ جو 60 روزے ہیں مستقل لگاتار رکھے جائیں گے، اگر درمیان میں ایک روزہ چھوٹ جائے پھر سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ ہے کفارہ، کہ فرض عمل کو بغیر کسی مجبوری کے باطل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے، آدمی اپنی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ عمل کر بیٹھتا ہے۔ فتاویٰ کی کتابوں کے اندر سوالات لکھے ہوئے ہیں، اور براہ راست بھی سوالات ہوئے اس طرح کے، لہذا نوجوانوں سے خاص درخواست ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقتی لذت کے چکر میں ایسا وبال سر کے اوپر آ جائے جس کی ادائیگی اپنے لیے مشکل ہو جائے۔ جان بوجھ کر کھائے گا، پیے گا، یا جان بوجھ کر اپنی خواہش پوری کرے گا بیوی کے ساتھ، تو ایسے شخص کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جس کی ایک خطا، غلطی سے کوئی کسی چیز کا پیٹ کے اندر چلا جانا، جیسے آدمی کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، وضو کر رہا تھا، حلق کے اندر پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ عمل اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، لہذا صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی۔ بھولے سے، غلطی سے، یہ یاد رہتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح اور دوسرے مسائل بھی لکھے ہوئے کتابوں کے اندر، کان کے اندر دوا ٹپکا لیا، ناک کے اندر دوا ٹپکا لیا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن ناک کان میں دوا ڈالنے سے روزہ، تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں سرما لگانے سے، دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا، انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔
اگر کوئی شخص ڈرپ لگا لے پانی چڑھانے کے لیے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایسی چیز جو مسامات کے اندر لگائی جاتی ہے، اب مسامات کو انگریزی میں یا ہندی میں کیا کہتے ہیں، وہ سیل جو سوراخ ہوتے ہیں بدن کے، اس کے اندر اگر کوئی چیز لگائی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزہ فاسد ہوتا ہے جب براہ راست کوئی چیز پیٹ کے اندر داخل ہو جائے یا دماغ کے اوپر چڑھ جائے، جس کو جوف کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ بدن کا وہ خالی حصہ، چاہے نیچے کا چاہے اوپر کا، ادھر کوئی چیز چڑھا دی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ غلطی سے ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور جان بوجھ کر اگر پیٹ کے اندر، جو میں نے پہلی دو ہی صورت ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا یا جان بوجھ کر صحبت کرنا، ان تینی صورتوں کے اندر قضا کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ باقی جو صورتیں ہیں اس کے اندر قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے بھول کر کھا پی لیا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایک شخص روزے سے ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا کھایا، کھا کے چل دیا، بعد میں یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھا اور میں نے کھانا کھا لیا، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے عمد، جان بوجھ کر، یاد رہتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے قصد اور اپنے ارادے سے اپنے علق کے اندر کوئی چیز داخل کرنا، اس کو عمد کہا جاتا ہے۔ اس میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ خطا، آدمی کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ کوئی چیز اندر جانے نہ پائے، لیکن چلی گئی، جیسے وضو کرتے وقت پانی اندر چلا گیا، نہیں چاہ رہا تھا کہ اندر جائے، چلا گیا، تو اب ایسے شخص کا روزہ فاسد ہوگا، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اور تیسری صورت ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں نسیان۔ پہلا عمد، دوسرا خطا اور تیسرا نسیان، بھول جانا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، اور ایسی حالت کے اندر اس نے کھا پی لیا، بعد میں یاد آیا کہ میں روزے سے تھا، تو اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ اپنی جگہ پر باقی رہا، یہ ایسے ہی اپنا روزہ مکمل کر لے گا۔ ایک شخص نے بھول کر کھا پی لیا اور پھر اس نے سمجھا کہ میں نے تو کھا پی لیا، میرا روزہ تو ختم۔ اب اس نے جان بوجھ کر کھا لیا کہ میرا روزہ تو اب ہے نہیں، اب کیا کروں گا بھوکا رہ کر، تو یہ بھی خطا ہے، غلطی ہے، اس کو جان بوجھ کر نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے کھایا پیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا روزہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا روزہ تھا، تو اس نے غلطی کی ہے، لہذا یہاں پر بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دوبارہ اگر کھا لیا جان بوجھ کر تو یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ روزے کے چند مسائل ہیں، اگر میں تفصیل کے اندر جاؤں گا تو بہت لمبا وقت لگے گا اور مسائل آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے، لہذا جس کو جیسی ضرورت پیش آئے وہ علماء کرام کی طرف رجوع کر کے مسئلہ معلوم کر لے۔ اس مہینے سے متعلق جو دوسرا عمل ہے وہ تراویح کا ہے۔ تراویح انتہائی اہم عمل ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کے زمانے کے اندر جو پیمانہ ہمیں دیا ہے وہ پیمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے، وہ پیمانہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں 3 دن تراویح پڑھی ہے، چوتھے دن یا تیسرے دن 2 دن پڑھی یا 3 دن پڑھی، اگلے دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آئے، لیکن آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، جو آپ کا مسجد کے اندر خیمہ تھا اس سے آپ باہر نہیں نکلے۔ صبح کو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم سب آئے ہو پڑھنے کے لیے، لیکن میں نکلا نہیں،
اس وجہ سے کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ لہذا اب تراویح کی جماعت نہیں ہوگی، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تنہا تنہا تراویح پڑھ رہے تھے، رکعت کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیے، نہیں، غلط بات ہے۔ تراویح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں شروع کیے، تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، 3 دن جماعت سے پڑھی، اس کے بعد جماعت چھوڑ دی، پھر لوگ اپنی اپنی پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد کے اندر داخل ہوئے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، کوئی یہاں تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی ایک امام کے پیچھے 2 آدمی ہیں، ایک امام کے پیچھے 4 آدمی ہیں، کسی کے پیچھے 5 آدمی ہیں، سب تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ میں ان سب کو ایک امام پر جمع کر دیتا۔ تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور ان سب جماعتوں کو توڑ کر کہا ایک امام ہوگا اور ایک جماعت ہوگی۔ تراویح کی رکعت کی تعداد کتنی ہوگی؟ 20 ہوگی، پورے مہینے پڑھی جائے گی، اور پورے مہینے میں ایک قرآن ختم کیا جائے گا۔ کتنی چیزیں طے کی؟ ایک امام ہوگا، باقی سب مقتدی ہوں گے مسجد کے اندر، ایک امام پر سب کو جمع فرمایا، جماعت سے تراویح ہوگی، پورے مہینے ہوگی، اور 20 رکعت ہوگی، اور قرآن ختم کیا جائے گا۔ 4 کا جماعت سے 20 رکعت پورے مہینے، اور نماز میں تراویح میں قرآن ختم کیا جائے گا۔ اختلاف کرنے والے اس پر تو بحث کرتے ہیں ہم سے کہ رکعت کتنی ہوگی، کبھی اس پر بحث نہیں ہوتی کہ قرآن ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، کبھی اس پر بحث نہیں ہوگی کہ جماعت سے ہوگی کہ الگ الگ ہوگی، کبھی اس پر بحث نہیں ہوتی کہ ہمیشہ پورے مہینے پڑھی جائے گی کہ یا 2 دن 3 دن پڑھی جائے گی۔ اگر معاملہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع کر دینے کی بنیاد پر ہم 20 نہیں مانتے تو پورے مہینے بھی مت مانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی۔ ایک جماعت بھی مت مانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ختم کرا دی تھی۔ اور قرآن بھی مت ختم کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی ختم نہیں کیا۔ جب تعداد کا نمبر آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جائے گا، باقی ساری چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی جائیں گی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی جائیں گی، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت قائم کی، اور ہم جو تراویح پڑھتے ہیں وہ تراویح ہم ادا کرتے ہیں جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کو جمع فرما دیا تھا، ہم وہی تراویح پڑھتے ہیں۔ اور یہ تراویح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی اسی کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا تھا، جو الگ الگ پڑھی جا رہی تھی اسی کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا ایک امام کے اوپر۔ آپ نے ایجاد نہیں کی ہے، آپ نے بدعت نہیں ایجاد کی تھی، آپ نے متفرق جماعتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ رکعت 20 تھے کہ 8، جو 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھائی ہے وہ کہاں پڑھائی؟ مسجد کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے پڑھانے سے منع کر دیا۔ اور جو روایت 8 رکعت کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے گھر کی نماز کا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس نماز کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں 3 دن پڑھائی ہے، اور روایت وہ پیش کی جا رہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کا عمل بتلا رہی ہیں اور گھر کا بتلا رہی ہیں، لہذا دونوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ یہ تو سرے سے تراویح سے متعلق روایت ہے ہی نہیں، اور یہ بات سوائے آج کے زمانے کے غیر مقلدین کے کسی اور کے سمجھ میں نہیں آئی تھی
کہ یہ تراویح کی روایت ہے۔ ایک روایت موطا امام مالک کے اندر ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو 11 رکعت تراویح پڑھوائی تھی، جس میں 3 وتر اور 8 تراویح۔ یہ روایت موطا امام مالک کے اندر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش غالباً سن 94 کی یا اس کے آس پاس کی ہے، یعنی پہلی صدی ہجری کے اندر پیدا ہو گئے، اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جن کی پیدائش تیسری صدی ہجری کے اندر، یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 200 سال بعد تقریباً۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث کے امام ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں، رمضان کی راتوں میں تراویح میں 20 رکعت پڑھی جائے گی، یہی اکثر علماء کا قول ہے، جیسا کہ حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے۔ یہ روایت تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی موجود تھی، کتاب پہلے سے موجود تھی، اور ان کے استاذ کے استاذ ہوتے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث کہتا ہے کہ ساری روایات اپنی جگہ پر، جو چیز صحیح سند سے، صحیح روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر 20 رکعت پڑھی ہے اور پڑھوائی ہے۔ اب ہمیں اختلافات نہ سنائے جائیں کہ فلاں روایت کے اندر 8 ہے، فلاں روایت کے اندر 20 ہے، اور فلاں روایت کے اندر اتنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ حدیث دانی کے اندر، حدیث کی سمجھ کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، ہم آپ کی بات مانیں، ورنہ فن کا امام کہہ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت پڑھی ہے، ساری روایت کے اختلاف کے باوجود یہ اس کا فیصلہ ہے، تو ہم آپ کے مقابلے میں اس فیصلے کو رد کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کے مقابلے میں طفل مکتب سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، مکتب کا بچہ اس سے زیادہ جانتا ہو، جاننے والے کے مقابلے میں جتنا آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جانتے ہیں، جس کی بات سند رکھتی ہے۔ لہذا یہ مسئلہ کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوگی، پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی، اس کا تعلق اہل سنت والجماعت کے شعار میں سے ہے۔ سب سے پہلے جس نے تراویح کا انکار کیا ہے وہ شیعہ حضرات ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 8 ہے 20 نہیں ہے، وہ تراویح کی رکعت پہ بحث نہیں کر رہے، وہ تراویح کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی نماز جو سال بھر تہجد ہوتی ہے وہی رمضان میں تراویح ہو جاتی ہے، تو یہ دھوکہ کسی اور کو دیجیے گا۔ جو سال بھر تہجد ہے وہ رمضان میں بھی تہجد ہے، آپ کے نام بدل دینے سے وہ تراویح نہیں ہو جائے گی، وہی تہجد رہے گی۔ اور تہجد کی نماز وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ قرآن سے ثابت ہے۔ اور جس نماز کے اوپر اختلاف ہے یہ وہ نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر امت کو جمع فرمایا تھا۔ لہذا دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ تہجد جو ہے جو تراویح ہے اور تہجد دونوں ایک نماز ہے، تو آپ نے سرے سے اس نماز کا انکار کر دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رات پڑھی تھی اور جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع فرمایا تھا۔ یہ کام شیعوں نے کیا تھا، گھما کہ آپ شیعوں والا عمل کر رہے ہیں، حقیقت میں اہل سنت والجماعت والا عمل نہیں ہے۔ لہذا تراویح کا اہتمام کیا جائے گا، اور ایسا اہتمام کیا جائے گا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اہل سنت والجماعت کے شعار میں سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کا قیام کر لے گا یعنی تراویح پڑھے گا اہتمام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان پورا مہینہ ہے، 1 تاریخ سے لے کر 29-30 تاریخ تک پورا رمضان ہے۔ جو پورے رمضان تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔